آج کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو اور تمام امت کو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی جا رہی ہو یا پھر محض گفتگو کی جا رہی ہو، تو ایسی مجلس میں بیٹھنا ہرگز جائز نہیں۔ انسان کو معلوم ہے کہ فلاں مجلس کے اندر گناہ کی بات ہو رہی ہے، نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، اس مجلس میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی گناہ میں مبتلا رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے تو بہت ساری مجالس ایسی تھیں جن مجالس میں آپ علیہ السلام کی مخالفت میں باتیں ہوتی تھیں یا پھر دین کو ختم کرنے کی پلاننگ ہوتی تھی، تو بعض دفعہ ایسی مجالس کی طرف جانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مجالس میں جانے سے منع کر دیا۔ اسی لیے علماء نے اس آیت کے ضمن میں بہت سارے مسائل لکھے ہیں کہ اگر ایسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں گناہ کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے یا کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، تو وہاں اگر آپ کو اپنی عزت آبرو یا مال کے ضائع ہونے کا ڈر ہے تو آپ وہاں بیٹھے رہیں، لیکن اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، اس گفتگو کی طرف سے دھیان ہٹا لیں۔ اگر آپ بھولے ہیں اس بات کو، بھولنا تو انسان کی فطرت ہے، بھول جاتا ہے، لیکن جب یاد آ جائے تو پھر اس مجلس میں یاد آنے کے بعد وہاں نہ بیٹھا جائے۔ اسی طرح بہت سارے گناہ ہیں جن کے بارے میں یہی تربیت دی گئی کہ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو گناہ گار کی صحبت سے بچو۔ صحبت صالح را صالح کنن، صحبت طالح را طالح کنن۔ صحبت صالح، نیک کی صحبت آپ کو خود بخود نیک بنا دے گی، اور برے کی صحبت یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا آپ کو خود بخود برا بنا دے گا۔ آہستہ آہستہ جو لوگ جس صحبت میں رہتے ہیں وہ ضرور ان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ہماری آیات کے مذاق اڑانے میں مشغول ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَغُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ان سے اعراض کیجیے، دور ہو جائیں ان سے، یہاں تک کہ وہ کسی اور گفتگو میں مشغول ہو جائے، اس گفتگو کو چھوڑ دیں۔ اسی ضمن میں آپ دیکھیں کہ آج کل کے زمانے میں موبائل کا استعمال، اور موبائل پر چونکہ ہمیں ہر قسم کی صحبت مل رہی ہے، تو علماء کی صحبت میں ہم ہر کسی سے ہدایت لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کسی ایسی شخص کی گفتگو سننا جو آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہو یا پھر اس کی بات بے دینی کی ہو، تو اس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ اس نیت سے بھی نہیں سننی چاہیے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، سنوں تو صحیح کیا کہتا ہے۔ اس نیت سے سننے کا معنی یہ ہے کہ آپ کے ایمان کو کمزور کر دے گا، آپ کے دماغ پہ چوٹ پڑ جائے گی ایک، اور وہ اندر سے آپ کو کھوکھلا کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ جو گانے بنائے جاتے ہیں، گانے، ان کی ایک تحقیق میں نے پڑھی کہ گانے میوزک جو بنائے جاتے ہیں، میوزک کا ایک تو گانا ہوتا ہے جو الفاظ ہوتے ہیں، اور ایک اس کے پیچھے بیک ٹریک ہوتا ہے جو میوزک بیک چل رہا ہوتا ہے۔ اس بیک ٹریک کے اندر بھی کچھ گفتگو ہوتی ہے جو سنائی نہیں دیتی، اس کی جو ترنم جو ہے، پیچھے جو میوزک جو ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ گفتگو ہے جو میوزک کے اندر چھوڑی جاتی ہے۔ جیسے میں اس وقت بول رہا ہوں اور میرے الفاظ آپ دماغوں سے ٹکرا رہے ہیں، اسی طرح وہ گفتگو جو ہے وہ دماغوں سے ٹکرا جاتی ہے، دماغ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو بلکہ بہت سارے ڈاکٹروں نے پھر اس پہ ریسرچ کی، انہوں نے ایک گانا بنایا اور اس گانے کے بیک ٹریک میں انہوں نے لکھا
کل یور ڈیڈ، اپنے باپ کو قتل کر دو۔ کچھ لوگوں کو انہوں نے وہ گانا سنایا تو وہ جن جن لوگوں نے وہ گانا سنا وہ اپنے باپ کو قتل کرنے پر تیار ہو گئے۔ کل یور موم، اپنی ماں کو قتل کرو۔ جنہوں نے وہ گانا سنا انہوں نے اپنی ماؤں کو قتل کیا۔ کل یور گاڈ، اپنے گاڈ کو، خدا کو قتل کر دو۔ کیا ہے خدا؟ خدا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں تربیت میں بظاہر محسوس نہیں ہوتی، لیکن ہمارے دماغ کو میسج، وہ الفاظ، آپ دیکھیں کہ الفاظ اثر کرتے ہیں کہ نہیں؟ الفاظ اثر کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے کی مجلس لگی ہوئی تھی اور ایک ابو علی سینا جو بڑے مشہور فلاسفر ہیں، تو وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ الفاظ اثر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ تو وہ حضرت کی مجلس میں آئے اور حضرت جی ایک بات فرما رہے تھے کہ اللہ اللہ کرو، اس سے یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ لفظ اللہ کے ذکر کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ تو وہ جب آیا اور اس نے آ کر گفتگو سنی تو اس نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ میں اتنا اثر ہو کہ انسان کے اندر انقلاب برپا ہو جائے؟ تو حضرت نے فرمایا، اس کو بہت بڑا فلاسفر تھا، حضرت نے فرمایا او گدھے، تجھے کیا پتہ؟ جب یہ جملہ کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، غصہ آ گیا اس کو، اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا میں نے تمہیں ڈانٹا نہیں ہے، میں نے تمہیں تمہاری بات کا جواب دیا ہے، میں نے گدھے کا ایک لفظ ہی تو بولا ہے اور اس کا تم پہ اثر اتنا ہو گیا کہ تمہارے پورے جسم کا خون کا دورانیہ بدل گیا۔ تو ایک لفظ کا، ایک مخلوق کا نام لینے سے تمہارے جسم پہ اتنا اثر ہو سکتا ہے، تو خالق کائنات کا نام لینے سے تمہارے اوپر اثر نہیں ہو سکتا۔ تو الفاظ اثر رکھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صحبتوں میں مت بیٹھو جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ الفاظ تمہارا دماغ قبول کر لیں گے، اور اسی لیے تمہارا دماغ جب قبول کرے گا تو تمہارے اندر اس قسم کے عقائد خود بخود پیدا ہونے لگ جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمیں اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن پاک کا حکم دیا، حالانکہ ہمیں اس کے مفاہیم کا نہیں پتہ، لیکن پھر بھی ایک ایک آیت پر اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ الفاظ جب ہمارے دماغ سے ٹکراتے ہیں تو ہمارے اندر خود بخود اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی فرما برداری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے کسی یونیورسٹی کے بارے میں سنا کہ وہاں عام پاکستان کی کسی یونیورسٹی کے بارے میں کہ وہاں انہوں نے گانا چلایا اور گانے کی کسی کو سمجھ نہیں آئی، تو کسی بچے نے کہا کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو استاد نے ایک جملہ کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، جس مقصد کے لیے میں نے گانا سنایا وہ مقصد خود ہی آپ کے اندر اجاگر ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق، گانا انسان کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ انسان بظاہر دیندار ہے لیکن نفاق ہے، دین سے محبت نہیں۔ بظاہر تو دیندار ہے، نفاق کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دینداروں میں آئے گا دیندار بن جائے گا، دنیا داروں میں جائے گا دنیا دار بن جائے گا، اس کے اندر دین کی محبت ختم ہوتی جائے گی۔ آپ دیکھیں میں نے بہت سارے لڑکوں کو دیکھا جو گانے سنتے ہیں ایسے لوگوں کے جو مطلب بدماش ٹائپ ہیں، تو وہ بچے خود بخود بدماش بن جاتے ہیں، لڑنے جھگڑنے والے۔ جو لو سٹوری والے جو گانے سنتے ہیں وہ عاشق مزاج بن جاتے ہیں، جو یعنی ہر قسم کے گانوں کے اتنے اثرات ہیں طبیعت پہ کہ بندے خود بخود ویسے بن جاتے ہیں، حالانکہ نماز روزہ سب کچھ چل رہا ہے لیکن خود بخود طبیعت کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اس کی بہت ساری حکمتیں، اس کو آپ جتنا کھولیں گے اس آیت کو یہ اتنی کھلتی چلی جائے گی، اور اپنی زندگی کے اندر ہمیں بہت سارے مسائل کی وجہ ہی یہی نظر آئے گی کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس بعض دفعہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھرداری کو ہم لے لیں، گھرداری میں بعض دفعہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے، بیوی نے آگے کوئی ایسی بات کر دی ساس کے بارے میں، انسان اپنی ماں سے ابھی محبت کر کے آیا، ابھی اس کے پاؤں دبا کے آیا، بیوی نے ایک جملہ کہا اور طبیعت پوری کی پوری ماں کے مخالف ہو گئی ایک جملہ کہنے سے۔ اس طرح کے بہت سارے جملے ہیں جس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، صرف ایک چھوٹی چھوٹی بات۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی غلط بات کر رہا ہو، ایسے یہ بھی علماء نے فرمایا، اسی طرح جیسے غیبت کوئی کر رہا ہو، کسی کی غیبت کر رہا ہو، تو اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اسے روک دیں کہ بھائی غیبت نہ کرو۔
اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، وہ آپ سے بہت بڑا ہے، تو آپ یا تو وہ مجلس چھوڑ دیں۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ وہ مجلس چھوڑ دیں، اس مجلس سے اٹھ کے آپ چلے جائیں۔ اگر اس کی بھی آپ کو طاقت نہیں، مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہے کوئی، وہ بڑے کو ڈانٹے گا، بڑے کو ٹوکے گا، تو ظاہر ہے کہ بڑا اس پہ غصہ کرے گا، اس کو مارے گا، کچھ بھی کرے گا، تو وہ پھر کسی اور بات میں مشغول ہو جائے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ یہ باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں، ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کے لیے اتنی بڑی روشن رہنمائی ہے، اتنی بڑی کرن ہے سورج کی طرح، کہ پوری زندگی کا سکون اور اطمینان اگر ہم اس آیت کو آج دیکھ لیں، پوری زندگی کا سکون اور اطمینان ہمیں حاصل ہو سکتا ہے اگر ہم اس آیت پہ عمل کریں۔